क्या मशहूर होने के लिए बदनाम होना जरूरी है? क्या दीनदारी, मजहब का लिहाज, उम्र का ख्याल कुछ जरूरी नहीं? क्या इंसान के लिए आसान है कि वो अपनी मुआशरती पोजीशन का गलत इस्तेमाल करे? टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया ऐप पर हम सुबह शाम जो कुछ देख रहे हैं, क्या वो सब हरकत सही हैं? मुफ्ती एक काबिले एहतराम दर्जा है। मुफ्ती फैसला करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, लेकिन क्या सभी मुफ्ती मुनासिब और काबिले एहतराम हैं? या तो तय कर लिया जाए कि जो लोग समाजी और माशरती बुराइयों में मुलव्विस पाए जाएं, उनको मौलाना या मुफ्ती न कहा जाए, ताकि उनके काबिले एहतराम अल्फाज का मर्तबा मुआशरे में वैसा ही रहे जैसा हक है, या इनकी हिमायत पर डटे नाम नेहाद मौलवियों से कतई ताल्लुक कर लिया जाए। इस किस्म के लोगों के पैरोकार भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग दीन इस्लाम की तरवीज के खिलाफ फितना तो नहीं? क्योंकि जो माशरती रवैये परवान चढ़ेंगे वो हरगिज इस्लाम के तो नहीं हो सकते। हरीम शाह एक टिकटॉक सेलिब्रिटी है। मुफ्ती कवी एक मजहबी शनाख्त के हामिल हैं, लेकिन इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू ने माशरे को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। क्या ये वीडियोस बदनामी के जरिए शोहरत के हुसूल का जरिया हैं? क्या कहा मुफ्ती साहब ने? हरीम शाह की बातों पर वो सुनते हैं। इस क्लिप में देखा जा सकता है मुफ्ती साहब बाकायदा मशरूब का जिक्र कर रहे हैं। आपको कौन सी पसंद है? मैं तो रेड वाली पीता हूँ, वो जरा अंगूर की होती है ना, अच्छी होती है। मुफ्ती साहब माजी में भी कुछ इल्जामात की जद में आए, जिसमें कंदील बलोच वाली वीडियो भी शामिल है। मुफ्ती साहब मजीद क्या कुछ कहते हैं, ये भी सुने। मुझे ये बताएं, आपकी गर्लफ्रेंड आ रही है पार्टी में? और यार एक नहीं होगी, बहुत सारी होगी। तो बहुत ज्यादा। मुफ्ती अब्दुल कवी के कुर्ब में बैठना खवातीन की ख्वाहिश है। बिल्कुल, हम साथ में खाना खाएंगे इंशाल्लाह। साथ में मैं आपकी इज्जत करूंगी। सुबह की नमाज तक इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। आप सिर्फ कैश दोगी बस? 50,000 कैश दूंगी और आने जाने का टिकट। उसके अलावा कुछ नहीं दोगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपने प्रोग्राम के आगाज़ में पैकेज देखा होगा, और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह के नौयत का कोई शो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब भी शो किया वो बड़ा प्रोडक्टिव किया है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किया है, सोशल इश्यूज़ को उठाया है, हेल्दी डिबेट्स किए हैं। मगर अफसोस के साथ कि हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरह के वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं कि जिन पे बात करना इस वक्त ज़रूरी दूसरे एंगल से इसलिए भी है कि हमें कुछ चीज़ों की इस्लाह करनी पड़ेगी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त हरीम शाह बड़ी मशहूर टिकटॉकर स्टार हैं, वो मौजूद हैं। मेरे साथ काजी अहमद नूरानी साहब मौजूद हैं, आप मजहबी स्कॉलर हैं। और जो कुछ अरसे से स्कैंडल नज़र आ रहा है नाज़रीन, सोशल मीडिया चूँकि अब इतना ज़्यादा वायरल हो चुकी है उनकी वीडियोस के, मेरा ख्याल है नाज़रीन को पता होगा कि हम आज हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या किस हवाले से डिज़ाइन है। हरीम शाह, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, हरीम, आगाज़ में मेरा ख्याल है हर कोई तो आपसे इस स्कैंडल के बारे में बात करता होगा, ज़रा आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपका क्या एम्बिशस है, आप ये टिकटॉकर स्टार बनी कैसे, आप कुछ और बनना चाहती थी, अपने बारे में ज़रा मुख्तसरन बताएं। जी बिल्कुल, मेरी बायोग्राफी जो सोशल मीडिया पे है, लाइक किस किस्म की कोई मुसद्दिका नहीं है, और बारहा में बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी कर चुकी हूँ। लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया को मैं एक तरह से जाली मीडिया ही कहती हूँ। नो डाउट कि सोशल मीडिया ने मुझे पॉपुलैरिटी दी है, फेम दी है, लेकिन जिस तरह की नाजेबा चीज़ें मुझसे मुंसलिक करके वायरल की गई हैं तो वो बिल्कुल गलत हैं। सबसे पहले आप सोशल मीडिया पे अगर मेरी बायोग्राफी देखें तो मेरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आपको कोई हकीकत नज़र आती होगी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं रियल मेरा नेम फिजा हुसैन है, और मैं जिस नेम से पॉपुलर भी हूँ, या निक नेम कह लें या फेमस नेम कह लें, हरीम शाह है। बेसिकली मैं कंपेरेटिव रिलीजन की स्टूडेंट भी हूँ, और मैं एमफिल कर रही हूँ अभी, और इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर की है, और अभी एमफिल में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। और इसके साथ साथ में मतलब यही जो मेरे शौक वगैरह होते हैं 24 के हवाले से या मीडिया के हवाले से, तो वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। हरीम, हमारी नाजरीन जानना चाहते हैं कि जो आपने अपने बारे में जो आपने इंट्रोडक्शन कराया, आपने कहा सोशल मीडिया दज्जाली मीडिया है, तो आपने ये भी कहा कि सोशल मीडिया की बदौलत ही आपको एक पॉपुलैरिटी मिली है, आप फेम हुई हैं, आप स्टार बनी हैं। लेकिन जो वीडियो नाजेबा तो हमने आज तक नहीं देखी, लेकिन नाजेबा से थोड़ा नीचे तक जो है वो हमें कुछ आपकी चीज़ें टिकटॉक पे नज़र आई हैं।
آپ کا ڈانس کرنا, آپ کی موومنٹ, آپ کی بہت زیادہ ہائی پروفائل لوگوں سے ملاقاتیں, آپ اسکینڈلائز کرنا, آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ بڑے ہائی پروفائل لوگوں کو ٹریپ کرتی ہیں, پہلے ان سے بات کرتی ہیں, پھر ان کی ویڈیو کال کر کے اس ویڈیو کو دوسرے موبائل سے ریکارڈ کرتی ہیں اور اسے وائرل کرتی ہیں. یہ سب آپ صرف پاپولیرٹی کے لیے کر رہی ہیں؟ دیکھیں, کوئی بچہ نہیں ہے, نہ کوئی مطلب الٹریٹ پرسن ہوں گے کہ جو میں ٹریپ ہوں گے یا جن کو میں تھریٹ کروں گی یا جن کے ساتھ میں طرح کی حرکات کروں گی. میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتی. میری انٹینشن ہمیشہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے درست ہوئی ہے, اور میں نے لوگوں کے سامنے ہمیشہ حقائق کو لے کے آئی ہوں, اور میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے پروف لے کے آئی ہوں جو بھی بات کی ہے. حریم شاہ, یہ کس طرح کا حقائق ہے؟ معذرت کے ساتھ میں آج چاہتی ہوں کہ آپ کا وہ چہرہ ناظرین تک جائے جو آپ کو میڈیا تو دکھاتا ہے ایک ریٹنگ کے چکر میں. ہمارا جو چینل ہے وہ سچ دکھانا چاہتا ہے, وہ حقیقت دکھانا چاہتا ہے. آپ جس طرح سے بات کرتی ہیں, میں مفتی قوی صاحب کے بارے میں ہی بات کر لیتی ہوں, چلیں لیٹسٹ ہے, پرانی باتوں پہ نہیں جاتی ہوں. آپ کے کچھ عرصے پہلے ان کے ساتھ ایک ویڈیو آئی جس میں آپ گاڑی ڈرائیو کر رہی ہیں, وہ بھی ہیں, اور پھر آپ لوگوں نے ان کو, آپ اور آپ کے ساتھ کوئی خاتون بیٹھی تھی اور بڑا ان کو برا بھلا کہا. آپ نے ان کو کہا آپ شیطان ہیں, آپ ابلیس ہیں, آپ اسلام کے نام پہ دھبا ہیں, سب کچھ ہیں. یہ کچھ ماہ پہلے کی ویڈیو تھی. اور لیکن یہ ویڈیوز اسی شو کی ہیں جس شو میں نے ان کو نہیں یہ ساری کی ساری ویڈیو اس سے پہلے بھی, ہاں میں مانتی ہوں, ہم نے ان کو کال جی, میں اسی پہ حریم, میں اسی پہ آ رہی تھی. اب آپ ان کو کال کر کے اپنے شو میں دعوت بھی دیتی. جب آپ ایک شخص کو برا بھلا کہہ چکی ہیں, کیریکٹر لیس کہہ چکی ہیں, اسلام کے نام پہ دھبا بول چکی ہیں, پھر کیا وجہ رہی کہ آپ نے ان کو دوبارہ کانٹیکٹ کیا؟ آپ نے ان کو کہا آپ آئیے, میں آپ کو لینے آؤں گی. مطلب پھر آپ نے کھانے پہ آپ نے کچھ ان سے اس طرح کی باتیں کر کے ان کو انگیج کیا, ان سے جو مشروبات کی بات کی, ان سے کوئی مطلب سبسٹنس, کوئی جو ڈرگز ہوتی ہیں پروہیبٹڈ سبسٹنس یعنی چرس ورس کی, انہوں نے کچھ باتیں کی. آپ نے پارٹی کی بات کی, آپ نے گرل فرینڈ کی بات کی. آپ ان کو اس لیول پر لے کر آئیں کہ انہوں نے یہ ساری باتیں کی. یہ ناظرین آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پلانٹیڈ تھی چیزیں ساری؟ جی بالکل, یہ ساری باتیں کرنا بہت ضروری تھا میرے لیے, اور یہ میرا ایک بہت ہی امپورٹنٹ مشن تھا. میں ان تمام لوگوں کے کال اور فیل جو ہمیں بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, دیکھیں کس حیثیت سے حریم, کس حیثیت سے آپ مجھے ایک بات بتائیے. دیکھیں میں ایک اینکر ہوں حریم, میں ایک اینکر ہوں, میری بات سنیں سر, میری میڈم میری بات سنیں. دیکھیں میں ایک اینکر ہوں نا, میں آپ سے سوال کروں گی, میرا ڈومین ہے, میں جرنلسٹ ہوں, میرا ڈومین ہے کہ میں آپ سے سوال کروں گی, آپ کا حق ہے آپ اس کا جواب دیں یا نہ دیں. آپ کس ڈومین سے ہائی پروفائل لوگوں کو کال کرتی ہیں, آپ کس ڈومین سے ان کی ویڈیو بناتی ہیں, اس کو وائرل کرتی ہیں؟ یہ تو بات سنیں کہ آپ نے, آپ کو وہی آپ کی کوشچن سن لی ہے, میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, میں بولتے پہ آ رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ صرف میری بات سن لیں, میں آپ کو بہت اسٹریٹ فارورڈ جواب دوں گی. مفتی افضل کبھی کی طرح منافق نہیں ہوں, اس چیز میں جتنی سچائی ہوگی اسی چیز ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ کی اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اسی لیے سوال کرنے کی جرات کر رہے ہیں. جی بولیے. ہیلو. جی ہیلو. جی بولیں حریم. جی دیکھیں, ہر اس انسان نے جس نے مجھے ٹارگٹ کیا, جس کی وجہ سے میرا میڈیا ٹرائل ہوا, اور جس نے غیر مصدقہ مجھ سے باتیں کی, ایلیگیشن کی, بغیر پروف کے, بغیر ثبوت کے, جس انسان نے مجھے گردہ کیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس انسان کو میں بے نقاب نہیں کروں گی؟ میں اس انسان کو بے نقاب کروں گی پروف اور ثبوت کے ساتھ. حریم شاہ کبھی ایسی کوئی بات نہیں کرے گی جس کے اس کے پاس وثوق نہیں ہوگی, ثبوت نہیں ہوگی, پروف نہیں ہوگی. اگر حریم شاہ کس چیز پہ اسٹینڈ لے کے, تو سب سے پہلے وہ پبلک کے سامنے سارے ثبوت, پروف اور ہر چیز کی حقیقت لے کے آئے گی. حریم شاہ نہ تو مفتی عبد القوی ہے, اور حریم شاہ نہ مبشر لقمان ہے کہ جو ایک بات تو کرے گی کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس طرح ہو گیا, یہ کر لی لڑکی, یہ لڑکی وہ لے گی لڑکی, لیکن اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. صرف لوگوں کو ایسے گمراہ اپنی باتوں سے کرتے ہیں یہ لوگ, اور مجھ سے جھوٹے جانتے. آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں نے مجھے ٹارگٹ بنا دیا, ان لوگوں کی وجہ سے میرا میڈیا ٹرائل ہوا, تو ان کو میں بے نقاب نہیں کروں؟ ان کی بالکل کریں حریم, آپ بالکل کریں. کیریکٹر ایسیسینیشن اگر آپ کی گئی ہے تو آپ بالکل کریں, لیکن آپ یہ نہیں سوچتی کہ یہ وقت آیا ہی کیوں؟ کوئی انسان بغیر ہمت کے کسی خاتون کے ساتھ نازیبہ بات کرے ہی کیوں؟ مطلب میں ہوں, اگر مجھے کوئی الٹی ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو میں تو اس کو وہی شٹ اپ کال دے دوں گی حریم. تو پھر ایک خاتون کیوں ایک بندی کو ایکسس دیتی ہے کہ وہ وہاں اس نوعیت پر پہنچ کے اس سے اس طرح کی باتیں کرے؟
अच्छा, हरीम की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, हरीम से दोबारा रब्ता करते हैं। काजी अहमद नूरानी साहब, सॉरी सर, बात करना बहुत ज़रूरी था। आपने सुनी होगी सारी गुफ्तगू हरीम की। आपकी आवाज़ के अलावा कोई एक जुमला भी नहीं आया, दूसरी तरफ की आवाज़ कोई नहीं आई मेरे पास। खैर, आप गुफ्तगू कीजिए। अच्छा, चले, मैं हरीम से ज़रा ये तमाम चीज़ें जो आज तक उन्होंने जो उनकी मतलब पब्लिसिटी स्टंट कह लें आप उन्हें, उनकी जो टिकटॉक पे उनकी मुझे नहीं पता, काजी अहमद नूरानी साहब, आप हरीम साहब को जानते हैं? मैंने अखबार जंग में परसों खबर पढ़ी थी बस मैंने, और मैं कुछ नहीं जानता वो कौन है, क्या है, चले, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, मुखन्नस है, मुझे ये नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, काजी साहब मैं आपके पास दोबारा आऊंगी क्योंकि हरीम को समा के एक शो में ज्वाइन करना है, तो मैं उनसे बात करके ताकि उनको फ्री कर दूं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। हरीम, मैं आपसे ये बात कर रही थी, आपका कैरेक्टर एसेसिनेशन हुआ, आपका मीडिया ट्रायल हुआ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आपने हर फोरम पे अपनी आवाज़ भी उठाई कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है आप उनको बेनकाब करेंगी। लेकिन हरीम, मेरा बड़ा वैलिड क्वेश्चन ये है कि एक औरत को इतनी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि किसी मर्द को उस लाइन से एक्सेस नहीं क्रॉस करना चाहिए। आपने वो शायद दी क्यों ऐसे मर्दों को कि उन्होंने आपके कैरेक्टर जी हर एक इंसान को अपनी कोई हदूद और कोई यूथ को बहुत अच्छे से अपने पूरे अच्छे बुरे को बहुत अच्छे से पता होते हैं, लेकिन लोगों तक चीजें पहुंचाने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ हकायक और सत्य का हकीकत लाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाने पड़ते हैं, और मैंने मजबूर होकर ये स्टेप उठाए। अच्छा, ये मजबूर हो के आपने स्टेप उठाया कि आप मुफ्ती कबीर साहब को बुला के, अच्छा तो थप्पड़ आपने क्यों, इनकी हकीकत बेनकाब करनी। अच्छा ठीक है, तो थप्पड़ आपने क्यों, किस बात पे उनको मारा, मतलब बहुत ज्यादा कोई ऐसी हरकत? इनकी देखें वल्गैरिटी जो इन्होंने की बातें जो की उस हद तक तो मैंने प्रूफ लोगों को दिखाने थे, लेकिन मुझे ये नहीं था कि फिजिकली भी हरेस कर सकते हैं या फिजिकली टच भी कर सकते हैं। तो जब फिजिकली टच का मसला आया तो उससे हमने इनको मारा। फिजिकली इतनी परमिशन नहीं थी, इतना मेरा सब्र का पैमाना लग रहा। लेकिन आप नहीं समझती उनकी बातें निकलवाना, उनकी बातें रिकॉर्ड करना, ये पब्लिक के लिए था, ये अवाम के लिए था, ये पूरे कौम के लिए था, और ये मेरा करना बहुत जरूरी था, ये मेरा एक मिशन था और अल्लाह ने मुझे अपने मिशन में कामयाबी दी। लेकिन हरीम मेरा सवाल फिर वहीं पर है कि अगर कोई शख्स आपके साथ कोई नाज़ेबा हरकत करता है तो या तो आप उसकी कंप्लेन करें, ठीक है, लेकिन आप उसको दोबारा ट्रैप करके उसको बेनकाब करना आपने अपना मिशन समझ लिया है। आप क्यों किसी मर्द को इतना एक्सेस देती हैं कि वो इस हद तक आता है? सवाल मेरा यहाँ पर है जिसका आपने जवाब नहीं दिया मुझे। इस हद तक एक्सेस नहीं देती और ना कुछ मैं लोगों की औकात दिखाती हूँ कि जो लोग मुझ पे बातें कर रहे हैं, जो लोग मुझ पे एप्लीकेशन लगा रहे हैं, जो लोग मुझ पे आके फजूल किस्म की बेहुदा। हरीम शाह, आपको याद होगा आपके साथ एक और मोहतरमा थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, जो जिनके साथ आपकी टिकटॉक वीडियोस वायरल होती थी। आप लोग बाहर गई हैं किसी बैरून मुल्क, वहाँ पे भी आप लोगों ने वीडियोस बनाई, फिर आप लोगों को ग्राउंड किया गया समहाउ रीजन। मैं कह रही हूँ ये सारी बातें मीडिया बारे में, लेकिन आप ये सोचे कि आप कंदील बलोच को तो जानती है ना, आप कंदील बलोच को तो जानती थी ना। कंदील बलोच ने पॉपुलर होने के लिए, फेम होने के लिए हर हद क्रॉस की, और अल्टीमेटली यही मुफ्ती कबीर साहब थे, मुझे तो उनको मुफ्ती कहते हुए भी शर्म आती है, ये वही साहब थे जो इस मामले में इन्वॉल्व थे। हरीम, आप भी खतरे में पड़ रही हैं, तो मैं एज अ एक सीनियर कह लें या जो भी कह लें, मतलब आपको नहीं लगता कि आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी अगर आप इनको ऐसे बेनकाब करती हूँ और मैं आपके अल्फाज का एहतराम करती हूँ, फिर मैं आपको ये कहूंगी कि इन लोगों के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था। कुछ बातें भी बहुत जल्दी, तो आप कंप्लेन करें ना, आप ये हमारी पुलिस सर्विस, हमारे और इदारे हैं, आप कंप्लेन करें वहाँ जाके, आप साइबर क्राइम में कंप्लेन करें। मैं अपने पाकिस्तानी तमाम इदारों की रिस्पेक्ट करती हूँ। आपने कहीं भी ऐसे लोगों को जिन्होंने आपके साथ नाजेबा हरकत करने की कोशिश की या किस तरह की कैरेक्टर एसेसिनेशन की, आपने उनकी कंप्लेन की? मुबशिर लुकमान ने जब मेरी कैरेक्टर एसेसिनेशन की, मुबशिर लुकमान ने जब मुझ पे झूठे इल्जाम लगाए, तो मैं पाकिस्तानी इदारों को सल्यूट पेश करती हूँ, मैं पाकिस्तानी इदारों को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने मुझे हर उससे मतलब बरी किया बाइज्जत तौर पे, और मुबशिर लुकमान के सारे झूठ और उसकी तरदीद की। मुबशिर लुकमान ने मतलब जितने भी मुझ पे एलिगेशन लगा के जो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन की, जब हमारे पाकिस्तानी रिस्पेक्टेबल इदारों ने उसकी तहकीक की, उसका तजज़िया किया, उसकी नौयत तक पहुंचे। अच्छा हरीम, ये जो आपकी लाइफ जिस तरह की हो गई है, अब आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं इन तमाम चीजों में? मैं कोई भी काम करते हुए किसी की सपोर्ट नहीं लेती, मैं हर काम जो भी करती हूँ उसमें मेरी इंटेंशन दुरुस्त होती है, और मैं उन्हीं लोगों के साथ ऐसा करती हूँ जो गलत और बदकिरदार हैं और जो मुआशरे में बिगाड़। लेकिन हरीम
آپ جس طرح کے کام کر رہی ہیں لوگ اس کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ پلانٹڈ ہوتا ہے سارا کچھ عرصے بعد آپ لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے اس طرح جو ہے. مجھے لوگوں کی انٹینشن نہیں چاہیے, مجھے پبلک کی انٹینشن نہیں چاہیے, مجھے پبلک سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی اس چیز کو. تو پھر آپ پھر آپ مفتی کبھی کو بے نقاب کس حیثیت سے کر رہی ہیں؟ اگر آپ کو پبلک سے کچھ پبلک کا بھلا نہیں کرنا ہے تو پھر آپ آپ کے بعد بھی آپ. میں نے کہا کہ آپ پھر مفتی کبھی ٹائپ کے لوگوں کو کیوں بے نقاب کر رہی ہیں؟ کیا آپ اپنے لیے کر رہی ہیں یا لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہیں؟ جی 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 حریم جی جی بولیے. اچھا حریم, میں آپ سے سوال دوسرا کر لیتی ہوں. اب بہرحال آپ اپنے جو مشن پہ لگی ہوئی ہیں لازمت آپ بہتر سمجھتی ہوں گی. آپ کے بارے میں ایک امپریشن یہ بھی جاتا ہے کہ آپ کی ملٹیپل پرسنالٹی ہے. کبھی آپ بہت زیادہ ٹک ٹاک پہ آپ بہت زیادہ نظر آتی ہیں. آئی ایم ریئلی سوری, میں آپ سے بہت معذرت کے ساتھ اجازت لوں گی کیونکہ سما پہ میں آئی ہوئی تھی اور وہ لائی ٹھہرے ہیں, تو آئی ایم ریئلی سوری. میں آپ اگین اگر کوئی ٹائم دے تو میں معذرت کے ساتھ آپ سے وہ کرنا چاہوں گی. آپ مائنڈ مت کیجیے گا کیونکہ نہیں میں سمجھتی ہوں آپ کی کمٹمنٹ تھی اور ہم نے مفتی کبھی صاحب کو بھی لینے کی کوشش کی لیکن صبح 12 بجے سے ان کا فون بند ہے. آپ مجھے نیکسٹ اپنے پروگرام ملے, میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی اور آپ کو ساری باتیں کلیئر کروں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حریم شاہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ٹھیک ہے, میں اس حوالے سے مزید آپ سے گفتگو کروں گی. یہاں لیتے ہیں ایک بریک. قاضی احمد نورانی صاحب, سر آپ مجھے نہیں پتا آپ کو آواز آئی ہے حریم کی؟ آپ نے میری ان سے گفتگو سنی؟ آخری جملے جو ہے نا لاسٹ والے یہ آئے میرے پاس. ٹھیک ہے. اچھا قاضی احمد نورانی صاحب, یہ جو حریم شاہ ہے یہ ٹک ٹاک ایک ایپ ہے جہاں پہ لوگ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور میرے خیال میں آپ نے سنا ضرور ہوگا اگر دیکھا نہیں ہوگا تو. ٹک ٹاک کے بارے میں جانتا ہوں جی. یہ ٹک ٹاک اسٹار ہیں اور کچھ عرصے سے بڑے ہائی پروفائل, جو میرا خیال ہے یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ نیشنل اسمبلی میں جا کے وہاں پہ بھی انہوں نے لات مار کے ایک دروازہ کھولا تھا اور جا کے اندر بیٹھے. جو اخبارات میں خبریں آتی ہیں جو اخبارات سے پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, بس اب میرا سوال جو ہے یہ ہے کہ مفتی قوی صاحب جنہیں ہم بہت عرصے پہلے ایک عالم دین کے اور ایک مذہبی اسکالر کی حیثیت سے جانتے تھے, دین کے حوالے سے ہم ان سے رہنمائی لیتے تھے, جس طرح کا ان کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے سر, میرا سوال یہاں پہ ویلڈ یوں بنتا ہے کہ یہ جو ہمارے دیگر عالم دین ہیں جو واقعی دین کی بھلائی کے لیے, لوگوں کی رہنمائی کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے, اسلام کا صحیح چہرہ دکھا رہے ہیں دنیا کو, یہ ان کو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا گیا اب تک مفتی قوی صاحب کو؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے معاشرے کے ایک حساس موضوع پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی. میں آپ کے اس جذبے کی تحسین کرتا ہوں. دوسری میں گزارش آپ سے کروں گا, جب ایک دوا بیچنے والا بغیر کسی صنعت کے دوا بیچنا شروع کر دے تو آپ اسے عطائی کہتے ہیں, ڈاکٹر تسلیم نہیں کرتے. کوئی جعلساز کسی ادارے کی وردی پہن کر چلا جائے تو آپ اسے دھوکے باز کہتے ہیں, اسے کرنل جنرل میجر نہیں کہتے. اسی طرح کورٹ کے اندر کوئی شخص کالے کپڑے پہن کے آ جائے اور پکڑا جائے تو آپ اسے جعلساز کہتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جو اس کردار کے مرحلے پہ پہنچ جائے, آپ خدارا اسے مفتی, عالم, علامہ, مولانا نہ کہیں, یا تو کسی ذریعے سے معلوم کریں کہ آیا باقی اس کے پاس دین کا علم بھی ہے, پھر دین کے علم کی تکمیل کے بعد تخصص فلسفہ کرنے والا مفتی ہوتا ہے. کیا جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ اس نہج پہ عالم دین ہے, علم دین سے واقف ہے یا نہیں؟ ایک بات. دوسری میں گزارش یہ بھی کروں گا کہ ہم تو آل رسول کے ناموں کی اتنی تقدیس کرتے ہیں, کسی کے نام میں اگر سید, سیدہ یا شاہ جیسے القابات آئے تو پھر اس کے نام تو یا تو مختصر لے لیا کریں, ایسا نہ ہو کہ معاشرے میں اس نام کی تقدیس پہ حرف آئے. حضرائے کرم, ٹھیک ہے, یہ تو میری گزارش تھی آپ سے پہلی. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں معاشرے میں بہرا روی کا ایک نیا انداز ہے, اور جب سے ہمارے ملک میں کچھ اصلاحات کی کوشش ہوئی اور لاہور کے, حیدرآباد کے, کراچی کے اور ملک کے مختلف حصوں کے معروف وہ مقامات جو گندگی کے مراکز تھے اور جہاں اس قسم کے ناچنے گانے والے پروان چڑھا کرتے تھے وہ ختم کروا دیے گئے, تو اب اس قسم کے عناصر گلی گلی کوچا کوچا پھیل گئے. اچھا, جب سے سوشل میڈیا کا سہارا آیا تو سوشل میڈیا پہ اچھائیاں بھی ہیں, برائیاں بھی ہیں, نیکیاں بھی ہیں, خامیاں بھی ہیں. ایسے افراد کو سوشل میڈیا تک رسائی مل گئی. اب وہ وہاں کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے ان کو شہرت ملے. اب اس کی غرض کیا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک میں نے آخری جملے سنے, کوئی شخص شراب کی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ میں شراب کی دکان صرف اس لیے کھول رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہو
کہ کتنے شرفا شرابی ہیں، یہ اس کی دلیل ہرگز نہیں مانی جائے گی. کوئی شخص ڈکیتی کرتا ہوا پکڑا جائے گا نہیں میں ڈاکو نہیں تھا، البتہ ڈاکو کے ساتھ گیا تھا، یہ کہاں کہاں ڈکیتی کرتے ہیں معلوم ہو جائے تو یہ اس کی دلیل نہیں مانی جائے گی. تو اس قسم کی فضول گفتگو کہ میں نے کسی کے معیار کو جانچنے کے لیے، کسی کے کردار کو جانچنے کے لیے اپنے آپ کو کردار کی اتھا گہرائیوں میں گرا دیا، میں تذلیل کے حد سے بھی آگے نکل گیا، یہ بات ماننے والی نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی سختی سے حوصلہ شکنی کریں. معاشرے میں کردار تقدیس کا ہمارے پاس ہے، ہماری ماؤں کی عظمت، بہنوں کی عظمت، اس رشتے کے اور انداز بیٹیوں کی عظمت، نکاح میں آنے کے بعد انسان کے ہمارے عقل میں آنے والی اس کی زوجہ، یہ اتنے عظیم اور تقدس کے رشتے ہیں کہ ہم ان رشتوں میں عورت کا تقدس تلاش کرتے ہیں. ٹھیک. ہمارا معاشرہ اگر بس میں طویل سفر بھی ہو اور ایک عورت سوار ہو جاتی ہے تو کھڑے ہو کر وہ شخص اسے جگہ دیتا ہے کہ عورت ہے اسے پہلے جگہ دی جائے. آپ کہیں جاتے ہیں کسی مقام پہ خاتون ہوتی ہے آگے راستہ دیا جاتا ہے، نگاہیں نیچے کر لی جاتی ہیں. ہم ایک تقدیس والے معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہمیں اخلاقیات کی انتہا کی حدوں میں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے مقدس رشتے کون سے ہیں. اچھا، ایسے افراد کو سامنے دیکھتے ہیں تو وہ تقدیس پارا پارا ہوتی نظر آتی ہے. نورانی صاحب، اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتا دیا بڑا کلیئر کہ ان کو کوی صاحب کو اگر ہم مفتی کہہ رہے ہیں، دیکھیں سر ہمارا کام تو نہیں ہے نا کہ ہم ان کو ان کی اسناد کو جج کریں، جا کے اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ جی یہ واقعی یہ ہے یا نہیں ہے. اب اتنے سارے عالم دین ہیں اور سب میڈیا پہ آ کے رہنمائی کی باتیں کرتے ہیں، ہدایت کی باتیں کرتے ہیں، اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، تو کن کن کو پکڑ کے ہم ان کی انٹیروگیشن کریں گے کہ ان کی جو ڈگری ہے وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، یا وہ سو کالڈ جو ہیں وہ مفتی یا عالم دین بن گئے. اس کے لیے آپ لوگوں کے فورم، مطلب جو ہمارے جو عالم دین ہے ان کا جو فورم ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ نہیں دیکھتا ان ساری چیزوں کو. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں عرض کروں دیکھیے نا، مجھے بخار ہوتا ہے نا، میں اپنے محلے کے میڈیکل اسٹور کی دوا نہیں لیتا، مگر میں ڈاکٹر کی بھاری فیس ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا جسم قیمتی ہے، میری صحت قیمتی ہے، اس طرح میرا ایمان بھی قیمتی ہے. ہمیں کوئی حرج نہیں ہے کسی کی تعلیم کا معیار جانچنے پر، کسی کی اہلیت جانچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم جانچیں کریں. اچھا، پھر اگر کسی فرد کے بارے میں ایک دو بار ایسی باتیں سامنے آ چکی ہوں تو پھر ہم سے کنارہ کش ہو جائیں. دیکھیے نا، آخر جب ان صاحب نے ایسی کوئی نازیبہ حرکت کی ہوگی، نہیں کی ہوگی، واللہ عالم بالصواب، تو اسی لمحے اس ملک میں لاکھوں کروڑوں مفتیان کرام فتویٰ بھی دے رہے ہوں گے، نماز کی تلقین بھی کر رہے ہوں گے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مثبت کے بجائے منفی میں چلے جاتے ہیں، اور یہی ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہے جو اس معاملے کو اچھالتے ہیں کہ منفی تاثرات سامنے آئیں، منفی معاملات سامنے آئیں. میں سختی سے کہتا ہوں کہ وہ شخص کوئی بھی ہے، بالفرض محال کہیں سے اس نے اگر افتاء کی سند حاصل بھی کر لی ہے تو اسے ہرگز اس نہج پہ نہیں آنا چاہیے، اور اس نے تو بالکل اس مقام کا، اس تقدس کا خیال نہیں رکھا. وہ تو انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. جو انسان اپنی عزت کا خیال نہ کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تہمت کے مقامات سے بچو، جہاں امکان ہو وہاں سے بچو. تو علماء کی تو بڑی شان ہے، بڑی قدر ہے. وہ ساری زندگیاں قال اللہ قال رسول میں گزار دیتے ہیں. ان کی تقدیس کی مثالیں دی جاتی ہیں. اگر ایسے فرد ان صفوں میں آگے شامل ہوں گے تو پھر تو عظمتیں پارا پارا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، ہم کوی صاحب کو بھی، کیونکہ میں تو سچی بات ہے میں پہلے تو تھوڑی ریسپیکٹفلی میں مفتی صاحب ان کو بول رہی تھی، لیکن میں کوی صاحب ان کو بولوں گی اب، کیونکہ جس طرح کی ان کی ساری چیزیں اسکینڈلائز ہوئی ہیں اور ابھی سے نہیں ہو رہی ہیں، کافی زمانے سے ہو رہی ہیں. قندیل بلوچ کے معاملات میں ان کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، اس کے بعد وہ جیل گئے ہیں، پھر وہ نامزد ہوئے ہیں اس کے قتل میں، بہت سارے. پھر ابھی بھی ان کی جو ہے کچھ کبھی ڈانس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتی ہے. مگر اس بار جو حریم شاہ کے ساتھ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ تو بس کہتے ہیں کہ انتہا والی ویڈیو ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اب ہم اپنے معاشرے میں اسلام کی روشنی میں ہم ان کی اصلاح ایسے لوگوں کی کس طرح کر سکتے ہیں نورانی صاحب؟ ان کی اصلاح کے لیے جیلیں بنی ہوئی، ایسے تمام افراد کی اصلاح کے لیے یہ بھی اور وہ خاتون. یہ لوگ تو سیلیبریٹی بن گئے نا نورانی صاحب، جیلیں کہاں، یہ جاتے ہیں لوگ تو پراؤڈلی ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس محنت سے آج اس طرح سوالات کے جوابات تو میں سارے نہیں سن پایا، مگر میں آپ کی تحسین کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے. آپ کی طرح انداز رکھنے والے کچھ اینکر سامنے آئے، ان کی حرکتیں سامنے آئے. کوئی با حیا وکیل ہو وہ باقاعدہ پرسو کرے، ایف آئی آر کٹوائے. ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے جیلیں ہیں. جب وہاں 10-12 سال رہیں، انہیں معلوم ہو کہ ماحول کیا ہوتا ہے، تقدس کیا ہوتا ہے، تقدیس کیا ہوتی ہے. دیکھیے، شر کا علاج تو کیا جاتا ہے نا.
جب پھوڑا ہو جاتا ہے تو کاٹا ہی جاتا ہے, اس کے بغیر جسم صحیح نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے معاشرے کے رشتے میں ناسور ہیں, یہ وہ پھوڑے ہیں جن کی بدبو سارے صحت مند جسموں کو خراب کرنے جا رہی ہے. ہمیں ان کی اصلاح کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. قاضی احمد نورانی صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر آج بڑا ہی اہم ایک ٹاپک تھا. ناظرین گو کہ میں نے کبھی سوچا, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس حوالے سے کبھی کسی ٹک ٹاکر اسٹار کو لے کر میں کوئی پروگرام کروں گی, کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ سب کا اپنا اپنا ایک لائف اسٹائل ہے, ہمیں کسی کی زندگی میں دخل اندازی کا حق نہیں ہے. لیکن بحیثیت ایک اینکر جرنلسٹ میرا کام ہے کہ میں معاشرے میں جو بدبودار بےہودگیاں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے, ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں. اس طرح کے واقعات بار بار ہونا جو ہے یہ بہت لمحہ فکریہ ہی ہے ایک طرح سے, کیونکہ جو معاشرے ہمارے معاشرتی رویے جس طرح سے پروان چڑھ رہے ہیں, جو ہمارے یوتھ ہماری جن کاموں میں لگ گئی ہے, ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور خاص طور سے ایسے لوگوں کی جو کہ دین کے علمبردار ہیں, جن پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, ان کے ڈیول پرسنالٹی کو ہمیں سامنے لے کر آنے کی ضرورت ہے. یہ قوی صاحب جو ہیں میں ضرور کہوں گی کہ ان کو بالکل ان کو اس کے حوالے سے ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے, کوئی سزا بنتی ہے وہ بھی دینا چاہیے, کیونکہ ایک طرف وہ ہاتھ میں تسبیح لے کے اور سر پہ ٹوپی اور داڑھی لے کے وہ دین کا امیج خراب کر رہے ہیں. پروگرام سے شازیہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.